بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا کھیل واقعی سیاست سے الگ ہوتے ہیں یا بعض اوقات کھیلوں کے عالمی مقابلے بھی عالمی سیاست کا عکس بن جاتے ہیں؟ 1978 میں ارجنٹینا میں فٹ بال کا ورلڈ کپ منعقد ہو رہا تھا۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں فٹ بال کے میدان پر تھیں جہاں پر میچ ہو رہے تھے، لیکن میدان کے باہر کہانی کچھ اور چل رہی تھی۔ اس وقت ارجنٹینا میں ایک فوجی حکومت، ایک ڈکٹیٹرشپ تھی، اور ایک ایسی حکومت جو اپنے مخالفین پر بہت ظلم و ستم کر رہی تھی۔ تمام انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی تھیں، لوگوں کو غائب کر دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ فٹ بال کے میچز کے دوران بھی کہا جاتا ہے کہ 3,000 کے قریب لوگوں کو غائب کیا گیا، لوگوں کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ ارجنٹینا کی حکومت نے اس ورلڈ کپ کو اپنی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے پوری دنیا میں استعمال کیا، لیکن ناقدین نے یہی کہا کہ دنیا نے انسانی حقوق پہ بات نہیں کی، جبکہ فٹ بال میچز پہ بات ہوتی رہی، اور انہوں نے اس کی میزبانی کر کے اپنے آپ کو دنیا میں بہتر طور پر پیش بھی کیا، جبکہ وہاں پر انسانی حقوق کی بات ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہوئی۔ اور ناقدین نے تاریخ میں یہ لکھا ہے، اور تاریخ کا یہ حصہ بن گیا کہ اس فٹ بال میچ کو کس طرح سیاست کے لیے اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ نصف صدی گزر چکی ہے اور اب بھی دنیا یہی سوالات اٹھا رہی ہے، کیونکہ اس دفعہ فٹ بال میچز کی میزبانی 3 ملک کر رہے ہیں: میکسیکو، کینیڈا اور امریکہ۔ اور امریکہ جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا لمبردار کہتا ہے، مساوات کی بات کرتا ہے، اور اپنے آپ کو انسانی حقوق کا لمبردار، اور جو اس کے خلاف آواز اٹھائے اسے وہ دہشت گرد کہتا ہے، آج امریکہ پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا امریکہ بھی ایسا کرے گا؟ کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اب وقت اور حالات فیصلہ کریں گے، اور تاریخ فیصلہ کرے گی کہ وہ اس سچویشن کو کس طرح سے لکھتی ہے۔ جیسے کہ اب آپ کو پتہ ہے، امریکہ، ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، میچز امریکہ میں ہو رہے ہیں، اور امریکہ میں جو میچز ہو رہے ہیں اس میں ایران کی فٹ بال ٹیم نے بھی آنا ہے وہاں پر کھیلنے کے لیے، اور تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ 2 فریق جو ایک دوسرے کے مخالفین ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہاں پر ایک فریق دوسرے فریق کے ہاں کھیلنے جائے گا۔ ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی ٹیم ضرور کھیلنے جائے گی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم کھیل کو سیاست سے الگ سمجھتے ہیں۔ امریکہ جس طریقے سے مختلف ممالک سے آنے والی ٹیمز کے ساتھ، خاص طور پر ایشیا اور افریقنز کے ساتھ کر رہا ہے، جس طرح سے صومالیہ کے کھلاڑی کو واپس بھیج دیا گیا، عراق کے، ایران کے اور باقی جو ایشینز کنٹریز سے آئے ہوئے کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ جو چیکنگ کے دوران بیہیویئر رکھا جا رہا ہے، اور ان کی سفری دستاویزات چیک کرتے ہوئے جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، 7 گھنٹے ان کو انتظار کروایا جاتا ہے، یہ سب رویے اس ریاست کی طرف سے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں جو سو کالڈ سپر پاور ہے، جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا لمبردار کہتے ہیں، جو دوسرے ممالک پر حملے اس بنیاد پہ کر دیتے ہیں کہ وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، وہاں کی حکومت انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھتی۔ لیکن خود کیا رویہ ہے امریکہ کا؟ اور امریکہ کا یہ رویہ صرف دوسرے ممالک کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ملک کے اندر موجود لوگوں کے ساتھ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اسی لیے امریکہ میں آئے دن آپ کو پروٹیسٹ ہوتے نظر آتے ہیں۔ لیکن دنیا اب اس پہ بھی بات کر رہی ہے کہ کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں مغرب کا، کہ جب قطر میں 2022 میں فٹ بال میچز ہوئے تھے تو وہاں پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے اور مغربی میڈیا نے بہت زیادہ انسانی حقوق پر بات کی تھی اور بہت کرٹیسزم کیا تھا۔ جرمنی نے تو وہاں پر کھیلنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تو کیا امریکہ کے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ مغربی میڈیا اس پر بات کیوں نہیں کر رہا؟ 1978 کے ارجنٹینا کے ورلڈ کپ کے بارے میں تو تاریخ نے فیصلہ سنا دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2026 میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کے بارے میں تاریخ کیا لکھے گی۔ کیا اب بھی ایسا ہوگا کہ میدان میں کہانی کچھ اور ہوگی لیکن اصل بحث میدان سے باہر چل رہی ہوگی، اصل مقاصد میدان کے باہر حاصل کیے جا رہے ہوں گے؟ یہ اب تاریخ فیصلہ کرے گی۔